الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ کل تراویح میں 20 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ یہاں کی مسجد کے اعتبار سے. گویا قرآن کا 2/3 مکمل ہو گیا، 1/3 باقی رہا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت عافیت کے ساتھ اس کو بھی مکمل کرا دے، رکاوٹوں سے حفاظت فرمائے. تو کل کی تراویح میں یہ آیت کریمہ پڑھی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں اس آیت کا ذکر ملتا ہے. اس وقت مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنانا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ بلقیس پر خط لکھا تھا، اس خط کے اندر ایک بات لکھی تھی، ایک آیت لکھی تھی کہ انہ من سلیمان. یہ خط میری طرف سے ہے، یعنی سلیمان کی طرف سے ہے جو بادشاہ ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور بے شک شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا. ہدہد پرندے کے ذریعے سے یہ خط بھیجا تھا. اللہ تعلو علی وأتونی مسلمین، کہ تم لوگ سورج کی پرستش کرتے ہو، سورج کی عبادت کرتے ہو، یہ شرک ہے. اللہ رب العزت کو شرک پسند نہیں ہے، تم مسلمان ہو جاؤ. یہ دعوت ایک خط لکھا تھا. پورا واقعہ اپنی جگہ ہے. مجھے اس وقت جو باتیں بتلانی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں پیش کریں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے کہ میری امت قرآن مجید کی ایک آیت سے بہت غافل ہے. غافل کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت سے جیسے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے ویسے میری امت فائدہ نہیں اٹھاتی. حضور فرمائے کوتاہ ہے امت، اس سلسلے میں غافل ہے. غافل کس کو کہا جاتا ہے؟ پتہ ہو لیکن عمل نہ کیا جائے. پتہ ہے لیکن آدمی نیڈر بن کر عمل نہ کرے کہ کیا ہوتا ہے. جیسے اس وقت حالات چل رہے ہیں تو احتیاط نہ کی جائے. پتہ ہے حالات نازک ہے لیکن
پھر بھی احتیاط نہیں کرتا، اسے غافل کہا جائے۔ تو فرماتے ہیں آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری امت بہت غافل ہے۔ کہا کون سی آیت سے؟ کہا ایک آیت جو فقط 2 پیغمبروں پر نازل ہوئی، کسی اور نبی کو یہ آیت عطا نہیں ہوئی۔ کون سی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور سوائے میرے کسی نبی پر نازل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے شمار فضائل ہے، بے شمار اس کی برکتیں، ہم لوگ اس سے غافل۔ ہمارے قرآن میں آیت ہے، ہم 10 مرتبہ پڑھتے، قرآن کے اندر پڑھتے ہیں نا، سورت کو شروع کرے نماز میں، نماز کے علاوہ ہو، پڑھتے تو ضرور ہے لیکن اس کے فضائل کیا ہے، اس کی برکتیں کیا ہے، کہاں کہاں اس کو پڑھا جانا چاہیے، ہم اس سے بہت غافل۔ حضرت جابر کی ایک حدیث میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت اتری، تو اس کی عظمت میں سمندر کا پانی بھی ٹھہر گیا تھا۔ اڑتے پرندوں نے کان لگا لیے تھے، جبرائیل امین جب سنا رہے تھے تو چرندوں پرند نے کان، بالکل سناٹا چھا گیا تھا، اور شیطان پر آگ سے پتھر برسے تھے، آگ کے پتھر آسمان سے برسے تھے۔ اور فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے فرمایا جبرائیل امین سے کہ میری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو شخص بھی اس آیت کو تصدیق دل کے ساتھ، یعنی دل کے پکے ارادے کے ساتھ پڑھے گا، میں اس کے کاموں میں برکت عطا فرماؤں۔ بسم اللہ برکت کا ذریعہ، بسم اللہ کی برکات سے فائدہ اٹھانے والے بنو۔ بسم اللہ یہ سرسری آیت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہیں۔ اسی لیے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھو، اسلام کی تعلیمات میں غور کرو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنی امت کو تعلیم دی، اور زندگی کے ہر شعبے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے کاموں کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کرو۔ فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ فرماتے ہیں جس کام کو بھی اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جاتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، جس کام کے شروع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہو اقطع، وہ کام ناقص رہتا ہے، وہ کام ادھورا رہتا ہے، پورا اور مکمل نہیں ہو پاتا۔ کیوں بھائی؟ اس بنا پر کہ بسم اللہ نہیں پڑھی۔ رات کو سو تو بسم اللہ پڑھو، بسمک اللہم اموت واحیا۔ کھانا کھانے بیٹھو تو بسم اللہ پڑھو، حضور کی تعلیم ہم سب جانتے ہیں۔ استنجا خانے میں جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ استنجا خانہ اور بیت الخلاء یہ شیطان، ناپاک شیطان اور جناتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اگر ہم دعا پڑھے بغیر اور بسم اللہ پڑھے بغیر چلے گئے تو ان کے اثرات سے ملوث ہونے کا ڈر رہتا ہے، لیکن جو شخص اس دعا کو اور بسم اللہ کو پڑھ کے جاتا ہے وہ کبھی شیطانی اثرات میں ملوث نہیں ہوتا۔ بسم اللہ اتنا بڑا ہتھیار۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوتا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دسترخوان لگا ایک مرتبہ. اب کھانا تھوڑا ہوگا, ابھی 2-4 صحابہ بیٹھے تھے. ایک آئے صحابی دیہاتی قسم کے تھے, تعلیم نہیں تھی اس وقت. دیہات کے جو صحابہ تھے ان کو بیچاروں کو معلوم نہیں ہوتا تھا, آئے اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا. تو 2-3 منٹ میں کھانا صاف ہو گیا, ختم ہو گیا. سب صحابہ دیکھتے رہ گئے, ہم لوگ بیٹھے ہو, کوئی آ کر چالو کر دے افطار میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس بندے نے, اس شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان بھی اس کے کھانے میں شریک ہو گیا, اس لیے کھانے کی برکتیں اللہ پاک نے اٹھا لی, بہت جلدی کھانا ختم ہو. ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آ کر کے شکایت کی, حضور پیٹ نہیں بھرتا ہے. کیا نہیں بھرتا ہے؟ پیٹ, یعنی بار بار بھوک کا احساس, بہت شدید بھوک لگتی ہے, پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے, کھانے بیٹھو تو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ بسم اللہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں. کہا بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو. کچھ زمانے کے بعد وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیٹ نہ بھرنے کی جو شکایت تھی نے ختم ہو گئی, اب تھوڑا کھانا کھاتا ہوں لیکن الحمدللہ پیٹ بھرا بھر جاتا ہے. فرمایا یہ بسم اللہ کی برکت. رات کو گھر کا دروازہ بند کرو, بسم اللہ پڑھو. چراغ کو بجھاؤ, بسم اللہ پڑھو. گھر میں داخل ہو وہ دن کے کسی وقت میں بسم اللہ پڑھو. حدیث یاد آئی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے, گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا شیطان بھی ہوتا ہے. اگر گھر میں داخل ہونے کے ساتھ سیدھا پیر رکھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, بسم اللہ کے ساتھ گھر میں داخل ہو, تو شیطان وہیں رک جاتا ہے. اپنے دوستوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم, چلو بھائی اس گھر کے دروازے اپنے لیے بند ہو گئے, نو انٹری ہو گیا اپنے لیے. کھانا کھانے بیٹھتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے, شیطان کہتے ہیں لا مبیت لکم ولا طعام, اس گھر میں تو رہنے کی جگہ بھی نہیں ملی, کھانے کی بھی نہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بسم اللہ پڑھا. اور آقا فرماتے ہیں جو شخص گھر میں داخل ہونے کے بعد دھڑام لے کر داخل ہو گیا, دروازہ کھول کے نہ بسم اللہ نہ سلام نہ دعا کچھ نہیں پڑھا, تو شیطان بھی اپنے حواریوں کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد کھانے بیٹھتا ہے وہ شخص, بسم اللہ نہیں پڑھتا, تو شیطان کہتا ہے چلو اپنا رہنے کا انتظام ہو گیا, قیام کا بھی ہو گیا, طعام کا بھی ہو گیا, آ جاؤ, شاباشی کی اجازت مل گئی. اب جس گھر میں شیطان رہے اس میں برکتیں آ سکتی, رحمت کے فرشتے آ سکتے. پھر اس گھر میں کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی ہے, جھگڑے ہوتے ہیں. بھائی کیوں؟ اس کا سبب ہم نے ہی اختیار کیا کہ آتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی. روزی میں برکت کا بہت بڑا نسخہ آپ کو بتاؤں, بزرگوں کا بتایا ہوا یاد آ گیا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اس وقت لوگ پریشان ہیں روزی کے لیے, بہت مجرب نسخہ ہے روزی میں برکت کا. بزرگان دین فرماتے, غالباً حضرت تھانوی کا بیان کیا ہوا یہ نسخہ ہے, اللہ عالم, لیکن بہت مجرب ہے کہ کیا ہے, جب بھی تم میں سے کوئی شخص گھر میں داخل ہو تو کیا کرو, پہلے بسم اللہ پڑھو. کیا پڑھو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھو. پھر پڑھو ایک مرتبہ درود شریف. درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہو, بڑا ہو, کچھ یاد نہیں ہے تو چھوٹا تو یاد ہے, وصلی اللہ علی النبی الامی, یہ بھی یاد نہ ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو سب کو یاد ہے.
اور پھر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھو. یہ 3 کام جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت کرتا ہے، ہمارے علماء فرماتے ہیں اللہ پاک کی ذات سے امید ہے اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے. آج سے شروع کرو اس کو. تو میں کہہ رہا تھا بسم اللہ کی برکات کے سلسلے میں اللہ پاک نے بسم اللہ کی ایسی برکتیں رکھی ہے، ہم نے اس کو عمل کر کے دیکھا نہیں. ہمارے اسلاف نے بسم اللہ کی فضیلتوں سے اور بسم اللہ کی عظمت سے اور اس کی برکت سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ وہ ہر کام کے اندر کامیابی کو بسم اللہ پڑھنے میں سمجھتے تھے. لمحات صوفیہ ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب و غریب واقعہ. ایک یہودی شخص تھا، اس یہودی کے یہاں ایک بیٹی تھی، لڑکی. اس لڑکی نے کسی کے توسط سے بستی میں، شہر میں کسی کے واسطے سے اسلام قبول کر لیا، اور یہ چھپی چھپی اسلام کی باتوں پر عمل کرتی تھی. تعلیم میں شریک ہونا، جو بھی ہو کسی بھی طریقے سے. اور اس نے سنتے سنتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو بھی سن لیا تھا کہ ہر کام کے شروع میں کیا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو، اللہ پاک برکت عطا فرماتے. اب اس لڑکی کے اسلام کے بارے میں جب اس کے باپ کو پتا چلا تو چونکہ وہ یہودی تھا، اس نے ناپسند کیا کہ میری لڑکی نے ایمان کیوں قبول کیا، مسلمان کیوں ہوئی. اسے بہت ناگوار ہوا، ناپسند ہوا. لیکن تھا باپ تو مار تو سکتا نہیں تھا، بیٹی کو کوئی مارے ہاتھ سے، لیکن عام طور کیا ہے، عمومی طور پر مار نہیں سکتا تھا. لیکن اس نے ترکیب بنائی کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو راستہ صاف کرنا پڑے گا، ورنہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ دیکھ تیرے گھر میں تو ایمان آ گیا، تو کیا یہودیوں کا انسان ہے. اب تھا وہ بادشاہ کا وزیر، تو اسے اور ڈر لگنے لگا. اب اس نے کہا کہ کچھ نہ کچھ ترکیب آزماؤں میں. تو ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں سے انگوٹھی لایا. انگوٹھی لا کر کے اس نے گھر میں اپنی بیٹی کو دی کہ دیکھ بیٹا اس انگوٹھی کو ذرا سنبھال کے رکھنا، میں اس کو مانگوں گا کل پرسوں. یہ بادشاہ کے خزانے کی ہے، یہ گم نہیں ہونی چاہیے ورنہ تو بہت سخت معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب لڑکی کو کچھ معلوم نہیں، اس نے لے لی، اپنے جیب میں ڈالی، پرس میں، جیب میں، جو بھی ہو ڈالی. اب اس یہودی باپ کے دل و دماغ میں جو سازش تھی وہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا اللہ تو جانتا تھا. جب رات کے وقت وہ لڑکی سو گئی تو باپ نے کیا کیا، اس کے پرس کو کھولا، انگوٹھی نکالی، بند کر کے چلا گیا. اب رات گزر گئی، صبح کا وقت ہوا، بادشاہ اپنے اس پر چلا گیا. دوپہر کا وقت ہوا تو ایک شخص آیا، بادشاہ اس کا باپ چلا گیا. اب وہ باپ اس کے گھر پر تھا تو ایک شخص آیا، ان کا دوست تھا، وزیر تھا. اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے میں مچھلی لایا ہوں، میں گیا تھا ادھر سمندر کے کنارے، ندی کے کنارے، وہاں مچھلیاں بک رہی تھی تو میں نے اپنے لیے بھی خریدی، آپ کے لیے بھی لایا ہوں، آپ پکا کے کھائیے ہدیہ. اس نے کہا لے لیا. ٹھیک. اپنی بیٹی کو دیا کہ لو اس مچھلی کو پکاؤ. اب اس کی بیٹی نے جب مچھلی کو چیرا اور کاٹا تو اس میں سے انگوٹھی نکلی. لڑکی چونک گئی، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، لے کر رکھ تو لی پرس میں، بنا دی مچھلی. کھانے سے فارغ ہو گئے، شام کا وقت ہو گیا تو باپ نے اس بیٹی کو بلایا، بیٹا وہ انگوٹھی حفاظت سے ہے نا؟ کہا جی ابا جان. کہ لاؤ مجھے. تو باپ کے ذہن میں کیا تھا کہ میں تو اس کو پھینک چکا ہوں ندی میں، یہ نہ کہے گی تو اس پر ابھی سے سختی شروع کروں گا اور اس کے ایمان کے سلسلے میں اس کو تانا دوں گا کہ لے بہت ایمان قبول کرتی ہے، بہت اللہ اللہ کرتی ہے، دیکھو کیسا معاملہ ہوا.
تو باپ کے دل و دماغ میں یہی باتیں تھی. لڑکی گئی اپنے روم میں کمرے میں, پرس کو کھولا اور انگوٹھی لا کر کے دے دی, تو باپ کا دماغ چکرا گیا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے, کہ ابا جان کیا ہوا. اب اس باپ نے واقعہ بیان کر دیا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں, صاف یہ ہے کہ میں نے کل رات کو انگوٹھی لے کر ندی میں پھینک دی تھی, اور میرے اس وقت جو آپ سے جو تجھ سے میں نے سوال کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ تو اگر انگوٹھی کے نہ ہونے کا واقعہ بیان کرے گی تو میں تجھے سخت سزا دوں گا ایمان کے سلسلے میں. تو اس لڑکی نے بڑی عجیب و غریب بات کہی, کہا ابا جان بات یہ ہے میرے ایمان نے اور میرے مذہب نے مجھے سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیا کرو, اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں, برکت دیتے ہیں. جب آپ نے مجھے انگوٹھی عطا فرمائی اور یوں کہا کہ حفاظت سے رکھنا, اب حفاظت سے رکھنے کا کام میرا تو نہیں ہے, میں تو رکھ کے چھوٹ کیا ہے الگ ہو جاؤں, لیکن میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے اس پرس میں رکھی تھی, تو اس بسم اللہ کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے میری انگوٹھی کی حفاظت فرمائی. اور کیسی حفاظت فرمائی کہ آپ نے اسے ندی میں ڈال دی تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال کر اس مچھلی کو میرے گھر میں پہنچایا. کتاب میں لکھا ہے اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بھی وہی مسلمان ہو گئے. کس کی برکت؟ ایمان کے ساتھ پڑھنے والے. ابو مسلم خولانی کا واقعہ ہے, بہت بڑے اللہ والے گزرے, بہت بڑے بزرگ تھے. ان کی باندی تھی, باندی. پہلے زمانے میں باندی غلام کا رواج تھا. اب ان کی باندی کو آزادی کی ضرورت تھی کہ میں آزاد ہو جاؤں. اب کہہ تو سکتے نہیں تھی, یا اکیلے تھے, تو اس باندی نے کہا کہ کوئی ترکیب آزما لے. کیا ترکیب آزماوی؟ تو وہ کھانا وغیرہ پکاتی تھی گھر کے اندر, تو زہر لائی اور کھانے میں زہر ملائی. ایک دن ملایا, دوسرے دن ملایا, تیسرے دن ملایا, غالباً 6 یا 7 دن ہے, یا 3 یا 4 دن مسلسل زہر ملایا. وہ باندی سمجھتی رہی اللہ پاک کیا معاملہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا, زہر ملا رہی ہوں لیکن یہ کھا رہے, کھانا بھی وہ کھاتے. تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اور ایک مرتبہ اس نے ابو مسلم خولانی سے اپنے آقا سے سوال کر لیا کہ اجازت ہو تو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں. کہا پوچھئے. کہا کہ معاف کرنا میں 3-4 روز سے ایک کام کر رہی ہوں. کہا کیا؟ کہا اس کھانے میں زہر ملاتی ہوں. مجھے کیا ہے تعجب ہوتا ہے کہ آپ 3 دن سے زہر کے ساتھ ملا ہوا کھانا کھا رہے ہیں, آپ پر کچھ اثر نہیں ہوتا, کیا معاملہ ہے ایسا؟ کہا کہ باندی سے کہا کہ میری بیٹی ایک بات سمجھ لے, جب میں کھانا شروع کرتا ہوں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں. یہ بسم اللہ کی تاثیر ہے کہ کھانے کا نقصان مجھے کچھ نہیں ہوتا. حضرت خالد بن ولید کا واقعہ کتابوں میں, صحابی رسول ایک جگہ جنگ کے موقع پر گئے, تو جو سامنے کی فوج تھی ان سے بات چیت چل رہی تھی. صحابہ کی عادت تھی پہلے دعوت دیتے تھے, تو ان میں سے کسی نے پوچھ لیا کہ تمہارے مذہب کی سچائی کا سبب کیا ہے, بتاؤ کیا تمہارے پاس ایسے اسباب ہیں؟ تم کہتے ہو ہمارا مذہب سچ ہے, حق ہے. کہا تم کوئی کام سپرد کرو, چلو ہم کر کے بتائیں گے. تو ان کے جو امیر تھے ان کی زبان سے نکل گیا کہ چلو ایک کام کرو, ہم ایک زہر کا پیالہ لاتے ہیں, پانی میں ملا ہوا زہر, اس کو پی کر بتا دو. آپ کہتے ہو نا کہ اللہ پاک سب کچھ کر سکتے ہیں. حضرت خالد نے کہا لے کر آؤ. یقین دیکھو, جب زہر کا پیالہ لایا گیا, سارے مجمع کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا زور سے,
اور اس کیا ہے زہر کے ملے ہوئے پانی کو پی گئے، پورا پیالہ اور پورا گلاس ختم ہو گیا، حضرت خالد کو کوئی اثر نہیں ہوا۔ کس کی برکت؟ حضرت عمر کو روم کے بادشاہ نے خط لکھا کہ سر میں بہت درد رہتا ہے، بہت کافی درد، کوئی تعویذ بھیجو۔ حضرت عمر نے ایک ٹوپی تھی، اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتی، اس کو بھیجا کہ لو اس کو پہنا کرنا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ روم کا بادشاہ جب وہ ٹوپی کو پہنتا تھا تو سر اچھا ہو جاتا تھا۔ اس پر سے واقعہ آیا فقی محمد زمانی رحمت اللہ علیہ کا، بے شمار واقعات ہیں۔ فقی محمد زمانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، مرتبہ بیمار ہو گئے، تمہیں تعویذ بتا رہا ہوں میں بسم اللہ کا، آپ لوگ سب تعویذ بھی لکھ سکتے ہو، کوئی بھی آئے تو بسم اللہ لکھ کر دے دو، کسی عامل اور کسی بابو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آج کل لوگ بہت چکر لگاتے ادھر ادھر۔ تو فقی محمد زمانی بہت سخت بخار آیا، بیمار ہو گئے۔ ان کے استاد تھے فقی محمد سعید یا سعید بن محمد کچھ نام ہے، وہ آئے ان کی عیادت کے لیے۔ ہاں استاد سے کہا بہت بخار ہے، بہت شدید درد ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تعویذ لکھا اور کہا اس کو پہن لو۔ جیسے ہی پہنا تو بخار چلا گیا، اتر گیا۔ استاد تو چلے گئے، لیکن استاد کے جانے کے بعد انہوں نے سوچا کہ یا اللہ لکھا کیا ہوگا اس میں، اتنا جلدی اثر کر لیا۔ تو انہوں نے تعویذ کو کھولا، بعض لوگوں کو تحقیق کی بہت عادت ہوئی، تو کھول کے دیکھا، اس میں تو لکھا ہوا کیا تھا، صرف بسم اللہ۔ تو ان کے دل میں تھوڑی حقارت سے آئی کہ یار تو بسم اللہ لکھی ہے، میں تو سمجھا کچھ بڑی دعا لکھی ہو، ہوتا ہے نا آدمی بسم اللہ لکھنا۔ پھر بخار آ گیا رات۔ دوسرے دن اپنے استاد کے پاس بھیجا، استاد پھر آئے، کہا کیا ہوا، کیا بخار پھر آیا، کہا تم نے کچھ کیا، سچ تو بولنا پڑے نا۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی حضرت بات یہ ہوئی کہ میرا بخار اتر گیا تھا، لیکن رات کو مجھے سوجی اور میں نے تعویذ کھول کر دیکھنا چاہا تو میں نے دیکھا بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، تو میرے دل میں حقارت سے آئی کہ بسم اللہ۔ کہا تم نے بسم اللہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اس لیے اس کی تاثیر کو اللہ نے ختم کر دی۔ پھر بسم اللہ، پھر کہا کہ لاؤ میں ایک تعویذ لکھتا، پھر تعویذ لکھی، کہا اس کو پہن لو۔ اب اس کو پہن لیا، کہا کھول کر دیکھنا مت، نہیں دیکھا۔ فرمایا اس کے بعد میں نے پہنا تو مجھے کبھی بخار نہیں آیا، لیکن دوسرے تعویذ کے بعد 1 سال کے بعد میں نے پہن رکھا تھا، پھر 1 سال کے بعد میں نے کھول کر، مجھے پھر سے وہ آئی بات کہ کھول کر دیکھے تو صحیح کہ کیا ہے اس میں، تو میں نے کھول کر، کوئی دوسری دعا لکھی ہو تو میں نے کھول کر دیکھا تو بسم اللہ ہی لکھی ہوئی، لیکن کہا اب میرے دل میں حقارت نہیں آئی، بسم اللہ کی عظمت آ گئی۔ کہا اس کے بعد بسم اللہ کی ایسی تاثیر ہوئی کہ جب بھی بخار آتا تھا بسم اللہ کے اس کیا ہے عمل سے میں اپنے بخار کا علاج کرتا۔ تو میرے بزرگوں، بے شمار اور بھی باتیں ہیں، بے شمار احادیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، جو خلاصہ آج کی اس مجلس کا کہ اپنے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کرو۔ سم اللہ، بسم اللہ کا نام لیا کرو، گھر میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو، کھانا کھانے بیٹھو، کوئی کام کو شروع کرو۔ حضرت جابر کی ایک روایت یاد آ گئی، حضرت جابر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر سفر میں جاتے ہو نے؟ کہا ہاں، تو خوشحال رہنا چاہتے ہو؟ خوشحال رہنا چاہتے ہو یعنی کسی پر بوجھ نہیں بنے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا آدمی سفر میں پیسے لے کر گیا، اب سب ختم ہو گیا، بھائی 500 دیتا ہوں گھر جا کے، بھائی 500 گھر جا کے دوں۔
خوشحال رہنا چاہتے ہو؟ کہاں چاہتا ہوں، کہا ایک عمل کیا کرو، جب بھی گھر سے نکلو، کہا کون سا عمل کیا کرو، کہا کہ 5 سورتیں پڑھا کرو، قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فی تبت یدان، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ 5 سورتیں یاد ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ کہا فرمایا 5 سورتیں پڑھا کرو 6 بسم اللہ کے ساتھ۔ کتنی بسم اللہ کے ساتھ؟ 6۔ اب یہ 6 بسم اللہ کیسے ہوگی؟ تو ہر سورت کے شروع میں تو بسم اللہ ہے ہی، سورہ ناس کے اخیر میں 1 مرتبہ بسم اللہ اور پڑھو، 6 ہو جائے گی نا؟ 5 سورتوں کے شروع کی 5 بسم اللہ اور من الجنت والناس کے بعد 1 بسم اللہ اور پڑھ دو۔ حضور فرماتے ہیں، تو حدیث کا خلاصہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل کو کرتے رہو، سب سے زیادہ خوشحال ہو جاؤ گے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے اس عمل کو شروع کیا، سفر میں کبھی کیا ہے پریشان نہیں ہوا، ناکام نہیں ہوا۔ جب بھی میں سفر میں جاتا تھا، گھر سے نکلتا تھا، اس عمل کو کرتا تھا، اللہ پاک نے ہمیشہ خوشحالی عطا کی۔ تو یہ عمل میں بتلاتا ہوں، آج لوگ پریشان رہتے ہیں، تو یہ عمل روزانہ صبح میں جب ہم اپنے کام کے لیے نکلے، اپنے کاروبار کے لیے نکلے، تو کیا ہے آفات سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، برکات کے لیے روزی میں اس عمل کو کر لو۔ یہ 5 سورتیں سب کو یاد ہوتی ہیں، وقت کتنا لگے گا؟ 2-5 منٹ لگیں گے۔ بسم اللہ کے ساتھ کا جو میں نے بتایا طریقہ سمجھ میں آ گیا؟ تو 5 سورتیں آگے پیچھے آخر کی بسم اللہ کے ساتھ 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے نکل جاؤ، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی برکت سے روزی میں برکت بھی دیں گے اور اللہ پاک حفاظت بھی فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بسم اللہ کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی عظمت نصیب فرمائے، اس کی فضیلتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا